بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات اینڈ کوٹس کے معزز ناظرین اکرام، اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری اپنے گھر میں مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کلو دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ دلیا کھانا، دہی کھانا، گاجر کھانا، لہسن استعمال کرنا اور بکرے کے پائے کھانا۔ ناظرین، یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا اور زیادہ سے زیادہ میٹھا استعمال کرنا۔ اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتی ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ محترم ناظرین، موبائل کی سکرین پر بننے والے نشان مٹانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے سے صاف کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے عملیات اینڈ کوٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین، اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزور کو دور کرنا ہے تو روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیں۔ آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیجئے۔ صبح کے وقت کشمش کے دانے اور بادام کھا کر بچا ہوا پانی پی لیں۔ سر کی خشکی جان نہیں چھوڑ رہی ہو تو چقندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے سر دھوئیں۔ پیشاب کی رکاوٹ اور جلن روکنے کے لیے موسم سرما میں گرما استعمال کریں۔ شہد کی مکھی یا بھڑ کاٹ لیں تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنگ نکال دیں۔ سوجن اور درد کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی ڈنگ نکلے گا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آدھی سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لیں، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کے اوپر لیپ کریں۔ نیند نہ آنے مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ جسم میں کسی جگہ پر کانٹا چبھے تو تھوڑا سا پیاز کاٹ کر اس میں گڑ ملا لیں اور متاثرہ جگہ پر اس کو باندھ دیں، کانٹا خود ہی نکل آئے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہیں تو روغن بادام 15 گرام، ارک گلاب 15 گرام اور پھٹکڑی 15 گرام لے کر 3 انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیار ہو جائے تو سوتے وقت چہرے کی مالش کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پانی ابالیں، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح و شام غرارے کر لیں۔ صبح چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ لیں۔ محترم ناظرین اکرام، ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹ لو، گلا جیسا بھی خراب ہو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو انجیر کے کھانے سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ انجیکشن کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی ٹکور کریں۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، ہرے دھنیے کا ارک چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 دن میں دور ہو جائیں گے۔ پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے ہوں تو گلاب کا پھول آدھا پیس لو، اس میں تھوڑا مکھن شامل کرو، 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کرو۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنا ہے تو بجلی کی استری کو کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ تندوری روٹی کو تازہ رکھنا ہے تو پھر ان پر پانی لگاؤ اور گرم توے پر ہلکی ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دو۔ تکیے کے بغیر سونے سے بندے کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کمر کی درد کا مسئلہ ہو تو آپ
آرام محسوس کریں گے۔ عملیات اینڈ کورس کے معزز ناظرین اکرام، اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گھیرے جاؤ گے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکائیں، اس کو کھائیں، پیشاب کی جلن اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ دودھ میں موجود پروٹین گیس قبض کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی جگہ دہی استعمال کرو۔ تلی ہوئی چیز کوئی بھی ہو وہ قبض کی وجہ بن سکتی ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر صاف کرو، جلد پر موجود میل کچیل سب صاف ہو جائے گی۔ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف بھی بناتا ہے۔ چاولوں کے شوقین پریشان نہ ہوں، اذان کا جواب دیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین اکرام، چاول کھانے کے بعد کسی کو بدہضمی کا مسئلہ ہو تو چاولوں کے بعد تھوڑا سا خشک یا تازہ ناریل بھگو کر کھا لیں، چاول فوری ہضم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ دہی دل کو مضبوط کرتا ہے اور دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھی کرنے سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ جب کسی نئے شہر میں جاؤ تو اس شہر کا پیاز کھا لو، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہو گے۔ دروازے جب کھلتے یا بند ہوتی ہیں تو آوازیں آتی ہیں، دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگاؤ، آوازیں بند ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہماری عملیات اینڈ کورس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت محصول ہو۔ محترم ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بھی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین کرام، شادی بیاہ مدیر تقریبات میں جانے سے پہلے یہ ضرور چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، صبح جب جاگ جائیں تو 20 منٹ کے بعد ناشتہ کر لیں، ناشتے میں دیر نہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ناشتے میں پروٹین ضرور موجود ہو اور اپنے کھانے اور لنچ کے درمیان 5 گھنٹوں کا وقفہ ضرور ڈالیں۔ رات کے کھانے کا بہترین وقت دوپہر کے کھانے کے 4 گھنٹے بعد کا ہے اور سونے سے 3 گھنٹے پہلے کا ہے۔ رات 9 بجے سے پہلے کھا لیں۔ پتے کی پتری مولی کا رس پینے سے بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ گیس کا مرض جان نہ چھوڑ رہا ہو تو صبح ناشتے میں 7 عدد کھجوریں کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں، گیس سے نجات حاصل ہوگی۔ لونگ بدن کو جراثیم سے بچاتا ہے اور دار چینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے، ساتھ ساتھ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرتی ہے۔ موٹے ہونٹوں کو پتلا کرنا ہے تو پھٹکری باریک پیس کر اس میں عرق گلاب مکس کر لیں اور روزانہ ہونٹوں پر لیپ کریں۔ ہونٹ چند دنوں میں پتلے ہو جائیں گے۔ جب ناخن کاٹیں اوپر تیل مل لیں، آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا۔ ناخنوں پر تیل ملنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، جھریاں نہیں پڑیں گی اور یادداشت بہترین رہے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، چہرے کے مسئلوں کے لیے کیلے کے چھلکے نہایت ہی مفید ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو اپنے چہرے پر خوب رگڑیں، اس سے کھلے مساج
بند ہوں گو اور گلہوں آئے گا۔ نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پیا کرو، چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ کان میں درد ہو یا پیپ آتا ہو تو سرسوں کے تیل میں ککر کے پھول جلا کر چھان لو، 2-3 قطرے 2 مرتبہ دن میں ٹپکائیں، پی پانا یا درد ہونا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے آنتوں کی صفائی کے لیے خربوزہ، تربوز اور گرما ضرور کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 4 بجے ایک مٹھی چینی کھانے کا معمول بنا لیں تو کولیسٹرول کم ہوگا۔ وزن میں بغیر نقصان کے نمایاں کمی ہوگی۔ یہ جسمانی قوت بڑھاتا ہے، وزن نہیں۔ گرمی اور حبس کے اس موسم میں پودینے کے پتوں سے بھاپ لیں، یہ چہرے کے آئل کو ختم کر کے چہرے کے دانے کم کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ سفید ہوگا، مسام کھلیں گے اور چہرہ بھی ساتھ ساتھ چمک اٹھے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ اور عرض کی جاتی ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ محترم ناظرین کرام، الائچی کو دانت کے نیچے دبا لو، ہلتے ہوئے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہوا تو نارمل ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش پاؤں کی تلی پر کرنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا جو نسخہ ہے وہ ضرور آپ نوٹ کر لیں۔ ناظرین، مردانہ طاقت اور جنسی صحت کو بہتر بنانے کے لیے قدرتی اور مؤثر نسخے ہمیشہ سے اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں ایک بہترین اور قدرتی نسخہ گاجر کا رس اور شہد ہے، جو جسم میں توانائی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی جنسی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے اور انزال کی پائیداری کو یقینی بناتا ہے، اور آپ کو اپنے آپ میں نئی طاقت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، گاجر کا رس قدرتی طور پر وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے جو مردانہ صحت کو بہتر بناتا ہے اور قوت جنسی میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجر کے رس میں موجود اجزاء جنسی صحت کو مستحکم کرتے ہیں، انزال کے مسئلے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جنسی تعلقات میں پائیداری فراہم کرتے ہیں۔ گاجر کا رس آپ کو جسمانی توانائی فراہم کرتا ہے اور جسم کو تازگی اور سکون کا احساس دلاتا ہے۔ ناظرین، شہد میں موجود قدرتی اجزاء ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں اور آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہیں، جو جنسی تعلقات میں اہمیت رکھتی ہیں۔ طریقہ استعمال سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے تازہ گاجروں کا رس نکال کر ایک گلاس میں ڈالیں، پھر اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ روزانہ اس مکسچر کو صبح کے وقت خالی پیٹ یا رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ گاجر کا رس اور شہد کا یہ نسخہ صبح کے وقت یا رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں تاکہ آپ کا جسم اس کے فوائد سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے۔ اس نسخے کا باقاعدہ استعمال آپ کی مردانہ صحت میں نکھار لائے گا اور آپ کے جنسی تعلقات میں پائیداری اور سکون بھی محسوس ہو جائے گا۔ ناظرین، گاجر کا رس اور شہد کا نسخہ ایک قدرتی اور آزمودہ طریقہ ہے جس سے نہ صرف آپ کی جنسی صحت بہتری آتی ہے بلکہ آپ کی توانائی، اعتماد اور خوشی بھی بڑھتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس نسخے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں اور قدرتی طریقے سے اپنی طاقت اور سکون میں اضافہ کریں۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیجیے گا، ساتھ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں